یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ یقین نصیب ہو جائے انسان کو تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر موقع پر فائدہ دینے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے قصوں کو ذکر کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ایک مضبوط بادشاہت اور قوم اور ایک بادشاہ کی طرف بھیجا، نمرود جس کا نظام اتنا مضبوط کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ بھی کتنے رحم کرنے والے ہیں، کتنے حلیم ہیں کہ قوموں کو ان کے کفر پر ہلاک نہیں کرتے تھے بلکہ نبیوں کو بھیج کر نبیوں کی کو محنت کا مکلف بنا کر اور ان کی محنت کے ذریعے حجت قائم کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اترتا تھا۔ اب نمرود ظلم کر رہا ہے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اپنے سامنے جھکا رہا ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنی دوستی خلت والا مرتبہ عطا فرمایا، خلیل اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر جو واقعہ ہوا کہ یہ دعوت ایسا امر ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے، کیونکہ یہ معاشرے کے خلاف ہوتی ہے، اس دعوت کی وجہ سے معاشرہ اور ساری قوم مخالفت میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد نبی کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک وادی کو ایندھن سے بھرا اور جب اس کو آگ جلائی تو آگ کا ایک سمندر تھا اور اونچی جگہ سے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ اب تک تو ظاہری حالات ایسے ہیں کہ جو نمرود اور اس کی فوج چاہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد اپنے انبیاء اور ایمان والے اور دعوت والوں کے ساتھ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ آزماتے ہیں اور جھنجھوڑا جاتا ہے اور اتنا سخت جھنجھوڑا جاتا ہے، حالات آتے ہیں کہ یہاں ایمان والے اور رسول بھی، اے اللہ تیری مدد کب اترے گی؟ یقین ہے کہ تیری مدد ہے۔ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اب جو کفار چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتے، ان کے ہاتھ توڑ دیتے، لیکن سب کچھ منجنیق میں بٹھایا گیا، فرشتے تک آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم یہ فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں، کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ تو اللہ کا امر پورا کرو، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور اگر اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا تو آخری کلام حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ فرمایا یہ یقین ہے کہ اس یقین کی بنا پر اللہ کی مدد حضرات انبیاء کرام کا اعلیٰ درجے کا، تو حسبی اللہ نعم الوکیل ادھر سے انہوں نے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو فضاؤں میں لا کر آگ میں اتارا، ادھر اللہ کا حکم آیا کہ براہ راست اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ جو اللہ کی مخلوق ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ کہ آگ ایک ہی وقت میں جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام بندھے ہوئے تھے ان کو جلا دیا اور کھل گئے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بردن کا حکم آیا کہ ایسی ٹھنڈی جس سے تکلیف ہو، وہ سلامن کی سلامتی والی ہو جا۔ جو آتا ہے کہ 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے اور 40 دن کے بعد اس آگ سے نکلے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت سے تخت آیا، اس پر بیٹھ گئے، اسی آگ میں اللہ نے ایک چشمہ چالو کر دیا، وہیں سے ایک درخت اگ گیا، اسے پوچھا گیا